إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموال وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة قال الله تعالى في موضع آخر لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر قومه بالدجال ونوح قد أنذر قومه بالدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ ان کا تعارف، ان کی جنگیں، اس کے بعد کی بات انشاءاللہ اب بیان کی جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے 3 حامی اور 3 مخالف ہو گئے، یعنی 3 دوست ہو گئے اور 3 دشمن ہو گئے۔ 3 دوستوں میں کس کا شمار ہے؟ سب سے پہلے وہ علماء کی جماعت جو 7 بڑے علماء امام مہدی کی تلاش میں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ جائیں گے اور انہیں پہچانیں گے اور لہٰذا ان کی مدد کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ علماء کی جماعت آپ کی دوست ہوگی، یعنی سپورٹیبل سسٹم ہوگا آپ کا، جو لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور دوسری جماعت یہ قد جاءت من قبل خراسان، حدیث میں یہ جملے ہیں کہ خراسان سے ایک لشکر آئے گا اور وہ امام مہدی کی مدد کرے گا۔ تو خراسان کہتے کسے ہیں؟ ایک افغانستان کا پورا ایریا اور کچھ پاکستان اور کچھ ایران کا ایریا، کل ملا کر اسے کہتے ہیں خراسان۔ تو حدیث میں یہ جملے ہیں کہ ایک لشکر آئے گا جو 100 جھنڈے والا ہوگا اور کالے جھنڈے ہوگے اور وہ امام مہدی کی مدد کرے گا۔ تو اس زمانے میں اگر کہا جائے تو وہ طالبان ہو سکتے ہیں اور ان پر یہ صادق ہو سکتا ہے، کیونکہ 1980 سے وہ محنت میں ہیں، میدان میں ہیں۔ آج 42 سال کل ہو جاتے ہیں انہیں، اس کے بعد انہیں وہ پھل، وہ ثمرہ ملا کہ افغانستان آزاد ہوا۔ کئی ملکوں سے انہوں نے لڑا، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، سپر پاور طاقتوں سے انہیں لڑا۔ ایک اللہ کے نام پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ان کی بیٹیوں کو بیوہ کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ تیسری جماعت کون سی ہے؟ یہ تیسری جماعت یستخرج من کان فی السجن من بنی ہاشم۔ حضرت امام مہدی جب اعلان کریں گے، پہلا کام یہ کریں گے کہ بنو ہاشم کے جو لوگ سعودی میں قید ہے، جیل میں، انہیں رہا کریں گے۔ یعنی بنو ہاشم یعنی آل رسول سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے جیل میں ڈالا ہے، کیونکہ وہ حق بات کرتے تھے، حکومت کے خلاف اور پالیسی کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے۔ اور رولز ہے کہ جب کوئی دشمن سامنے بولتا ہے تو اسے دبایا جاتا ہے۔ تو ان کی نظر میں امام مہدی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے دشمن ہیں سعودی گورنمنٹ کی نظر میں۔ تو شیخ صالح آل طالب کے بارے میں بھی یہی ہے۔ 2008 میں انہوں نے بیان دیا تھا، 2018 میں
مکس گیدرنگ کے خلاف، تو 2018 سے 2022 تک وہ جیل میں رہے، 4 سال کی قید انہیں سنائی گئی۔ مکس گیدرنگ یعنی سعودی میں جو بے پردگی ہوتی ہے، اور جو شروع میں قانون لایا گیا تھا کہ ڈرائیونگ عورتیں بھی کر سکتی ہے اور بغیر محرم کے عورتیں سفر بھی کر سکتی ہے، تو یہ شریعت کے اگینسٹ انہوں نے رولز کو پاس کیا اور پالیسی کے خلاف کیا جو شریعت کی پالیسی ہے۔ تو اس کے خلاف وہ شیخ صالح آل طالب امام تھے، امام نے گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی، تو شیخ صالح آل طالب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا 4 سال کے لیے۔ اب وہ 2022 میں رہا ہونے والے تھے، تو پھر دوبارہ ان کی سزا کو کنٹینیو کر دیا گیا، 10 سال کے لیے انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ آج وہ امام کی عمر 47 سال ہے، وہ 57 سال تک اب جیل میں رہے گے۔ یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آواز اٹھائی۔ اسی لیے جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے، اسے خاموش بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حامی ہو گئے، ایک ساتھ علماء کی جماعت، ایک یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے، عرب میں رہنے والے جو سچ مچ کے عرب ہیں اور جن کے خون میں آل رسالت کا خون دوڑ رہا ہے، تو وہ آل رسول کو رہا کرے گے امام مہدی، اور وہ ان کے مددگار بنے گے۔ اور تیسرے خراسانی لشکر افغانستان سے جو آئے گا۔ 3 دشمن ہو گئے امام مہدی کے بڑے بڑے۔ سب سے پہلا دشمن عرب کی گورنمنٹ ہوگی، حکمران ہو گئے۔ دوسری دشمن یہ سفیانی کا لشکر ہوگا جو سیریا سے چلے گا، ملک شام سے چلے گا، اور حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ آنا چاہے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام بیدا ہے، جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، وہ لشکر یہاں پر دھس جائے گا، یخسف باولہم وآخرہم، فرمایا کہ پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا زمین میں، ایک آدمی بچے گا وہ خبر دینے کے لیے، وہ دوبارہ سیریا جائے گا اور خبر دے گا کہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھس چکا ہے، مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ لشکر سب سے بڑا دشمن ہوگا اس زمانے میں۔ اور تیسرا دشمن جو ہوگا وہ لہٰذا عالم کفر ہوگا، یعنی پوری دنیا کے جتنے کافر ہو گئے، یعنی اسلام کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، یہ بڑے دشمن ہو گئے امام مہدی کے بھی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہم کی 4 خصوصیتیں ہوگی بڑی، غور سے سننا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ بہت کم وقت میں وہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا کام کرے گے، اور اسلام کو نافذ کرنے کا اور لاگو کرنے کا کام کرے گے، یعنی اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن ہر طرف ہو گئے۔ صرف 4.5 سال میں 4 ملکوں سے بڑی جنگیں لڑے گے اور وہاں پر اسلام نافذ ہوگا، قائم ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے جنگوں کا تذکرہ کیا تھا، پہلی جنگ عرب سے ہوگی، دوسری فارس سے یعنی ایران سے، اور تیسری یہ ورلڈ وار 3 ہوگی، اور چوتھی جنگ ہوگی استنبول سے، ترکی سے، وہ آپ فتح یاب ہوگے، وہاں پر اسلام نافذ ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی 40 سال میں اعلان کریں گے مہدی ہونے کا، اس کے بعد ایک حدیث کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے، ایک حدیث کے مطابق 9 سال زندہ رہیں گے، یعنی آپ کی کل ملا کر عمر 47 سال ہوگی یا 49 سال ہوگی۔ تو اگر 7 سال والی حدیث جو صحیح ہے اس کو اگر ہم لے لیں تو 2.5 سال اس میں سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، جو دجال کو قتل کرنے والی جنگ رہے گی اس میں بھی امام مہدی رہے گے، اور 2.5 سال اگر نکال دیے جائے 7 سال میں سے تو بچے کتنے؟ 4.5 سال۔ 4.5 سال میں 4 بڑی جنگیں لڑے گی، یہ پہلی کوالٹی اور خصوصیت ہوگی امام مہدی کی اتنے کم وقت میں۔ دوسری خصوصیت ہوگی کہ دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو بچائے گے، محفوظ مقام پر لے کر چلے جائے گے، شہر غوطہ میں، ملک شام میں جو فلسطین میں ہے،
وہاں پر مسلمانوں کو سیفلی لے کر چلے جائیں گے تاکہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ تیسری کوالٹی امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے ایک نماز فجر پڑھے گے آپ کے پیچھے اور پھر دجال کو قتل کرے گے۔ چوتھی کوالٹی یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرے گے۔ کس طرح؟ دجال کن حالتوں میں نکلے گا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دجال کے آنے سے پہلے آسمان کی بارش کو 1/3 روک دے گا اور زمین کی پیداوار کو 1/3 روک دے گا۔ زمین اناج اور غلہ نہیں اگائے گی۔ دوسرے سال آدھی بارش کو اللہ روک دے گا اور آدھی پیداوار اور فصل کو اللہ روک دے گا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، روٹی چاول اور سالن اور کچھ بھی انسانوں کو نہیں ملے گا۔ تیسرے سال پوری بارش کو اللہ روک دے گا اور پوری پیداوار کو اللہ روک دے گا۔ تو یہ جب ماحول ہوگا 3 سال ایسے نکلے گا اور پھر دجال نکلے گا، تو اس میں اسٹوریج کرنے کا کام حضرت امام مہدی کرے گے، یعنی اناج کو محفوظ رکھے گے، اناج کو بچا کر رکھے گے۔ جیسے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 2023 میں مندی کا زمانہ آئے گا اور بالکل مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور اناج کھانے کے لیے نہیں ہوگا اور بارش بالکل نہیں ہوگی 10 سال تک، اگر ہمیں پتہ چل تو ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں گے۔ ہم گیہوں چاول یہ محفوظ رکھیں گے اور بھر کر رکھیں گے اپنے انتظام کے لیے۔ تو حضرت امام مہدی مسلمانوں کے لیے، جو اس زمانے میں مسلمان ہوں گے، ان کے لیے محفوظ کریں گے اناج کو۔